محمدیہ پر اس قدر رحمتوں کا نزول کیا کہ اس کے فضائل سننے کے بعد پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب اس امت کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ امت جنت میں جانے والی بن جائے، جہنم سے بچ جائے۔ جہاں اللہ نے اس رمضان میں ایک روزہ دار کو یہ شرف دیا کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، رب کی مخلوق فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں، ایک اعتکاف بیٹھنے والا، رب کی رضا حاصل کرنے والا ایسی جگہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے مسجد میں اعتکاف فرماتا ہے، اللہ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں قائم کر دیتا، اور ایک خندق اتنی بڑی ہے کہ جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ 7 حصوں میں 7 گنا بڑھ جائے، اتنا فاصلہ ایک اعتکاف کرنے والے اور ایک جہنم میں جانے والے کے درمیان ہوتا ہے۔ گویا یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ میرا رب بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ جنت میں چلا جائے۔ یہ ساری رحمتیں اپنی جگہ، لیکن ایک ایسی رحمت جو میرے رب نے اس امت پہ فرمائی کہ ساری رحمتیں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ گویا میں 2 لفظوں میں اس بات کو پروتا ہوں کہ ساری رحمتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس ایک رحمت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو رب کی نعمتیں اور رحمتیں اور فضل اور انعام مل کر اس ایک رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ رحمت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جگہ بہت سی رحمتوں کا نزول ہوا، وہاں اللہ کی اس کتاب رحمت کا بھی نزول ہوا۔ یہ اللہ نے ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائی، یہ اللہ نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دے دی کہ اے میرا امتی، اے میرا محبوب، اے میرا فرما بردار، اے میری مخلوق، تم اپنی زندگی کے اعمال، عقائد، نظریات، سوچ، افکار، یہ سارے یہ جو 2 گتوں کے درمیان میں نے تمہیں دے دیا ہے اس کے مطابق گزارو گے، جنت کے مستحق بن جاؤ۔ یہ ایسی کتاب کہ جس وقت میرے رب نے اس کا نزول فرمایا تو اس وقت بڑے عربی دان تھے جن کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا کہ ہم بڑے عربی میں ماہر ہیں، ہم جیسا عربی میں مہارت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں میرے رب نے اس قرآن کو نازل فرمایا، ماننے والوں نے مانا اور انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔
جب یہ کتاب نازل ہوئی تو اس سے کہ جو پہلے 10 سال تھے، گویا جو میرے نبی کی مکی زندگی تھی، جب میرے نبی نے مدینہ ہجرت کی تو چند بندے میرے نبی کے ساتھ تھے جنہوں نے اس کتاب کو مانا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو صرف 313 تھے جو اس کتاب کو ماننے والے تھے، باقی ساری انسانیت اس کی منکر بنی ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں کھڑی تھی، اس کو ریجیکٹ کر رہی تھی، اور یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے جو محمد اپنے حجرے میں بیٹھ کے خود لکھ کر لوگوں کو سناتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ سوشا پھیلایا جاتا تھا کہ یہ کتاب حق نہیں ہے، یہ کتاب سچ نہیں ہے۔ میرے رب نے کہا اگر تم اس کی حقانیت پہ شکوک و شبہات رکھتے ہو، اس کی حقانیت کو چیلنج کرتے ہو، تو میں رب تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ کل فاتو بھی کتاب، تم بھی جیسی کتاب لے آؤ، مہلت مل جاؤ، لکھ لاؤ، اس سے بڑھیا ہوئی تو تمہاری کتاب کو مان لیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ نہ لا سکے، اللہ نے کہا کل فاتو بعشر سور، پوری کتاب نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں اس جیسی لے آؤ، نہیں لا سکے۔ اللہ نے چیلنج اور کم کر دیا، اللہ نے کہا کل فاتو بسورہ، پوری کتاب نہیں لا سکے، 10 سورتیں نہیں لا سکے، کوئی ایک سورت ہی میری کتاب جیسی لا کر دکھاؤ، نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا چلو تم نہیں لا سکے تو وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ اولاد دینے کا اختیار رکھنے والا سمجھتے ہو، جن کو تم رزق کا مالک سمجھتے ہو، جن کو تم داتا مولا گن بخش یہ سمجھتے ہو، ملا لو ان سب کو اور لے آؤ اس جیسی کوئی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ نہیں لا سکے، اللہ نے چیلنج اور بڑھا دیا، اللہ نے کہا کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یاد رکھنا ساری انسانیت، سارے انسان یہ مل جائیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، کتاب قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج میرے رب نے اس وقت کیا تھا جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ چیلنج اس وقت میرے رب نے کیا تھا جب لکھنے کے لیے ورق بھی نہیں ہوا کرتے تھے، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، حلال جانوروں کی ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا۔ عقلیں دنگ ہو رہ گئی نا کہ ہڈیوں پہ لکھا، پتھروں پہ لکھا جاتا۔ آگے چل کے میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ کروں گا کہ یہ قرآن پہنچا کیسے ہم تک اور ہمارے کرتوت کیا ہے آج۔ یہ تو ایک میں تمہید سے نکل رہا ہوں نا قرآن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ساری انسانیت کو چیلنج کر دیا اس وقت کی، جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، جن کے پاس اسباب نہیں تھے، جن کے پاس سہولیات نہیں تھی۔ آج بھی یہ چیلنج اسی طرح موجود ہے کہ تمہارے پاس ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے، کمپیوٹرائز دور ہے، اس جیسا کلام بنا سکتے ہو تو بناؤ، اس جیسا خطاب کر سکتے ہو تو کرو، اس جیسے احکامات صادر کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ لیکن آج بھی عالم کفر عاجز آیا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسی کتاب کہ اس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں رب خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اس سے پہلے بھی میرے اللہ نے آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، لیکن وہ کتابیں وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی گئیں۔ جو لوگ یورپ کے اندر کچھ اپنی زندگی کے شب و روز گزار کے آئے ہیں وہ جانتے ہوں گے بائبل ایک قسم کی نہیں ہے، انجیل ایک قسم کی نہیں ہے، اس کے 10 ایڈیشن آ چکے ہیں۔ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے ان کے فرقے ہیں، جتنے ان کے گروہ ہیں، اتنی ہی ان کی کتابیں بدل چکی ہیں۔
لیکن امت محمدیہ جس قدر مرضی فرقہ واریت میں بڑھ چکی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، لیکن سب کے پاس یہ قرآن اسی طرح موجود ہے جس طرح محمد عربی پہ نازل ہوا تھا۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان کبھی بیٹھ کر سوچے نا کہ وہ امت جو وضو کے مسائل میں ایک نہیں ہے، نماز کے مسائل میں ایک نہیں ہے، وہ قرآن پر ایک ہوئی ہے کہ ساری دنیا بدل سکتی ہے، لیکن قرآن کا کوئی ایک حرف بھی اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی گارنٹی خود رب کائنات نے اٹھائی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس سے درس یہ ہمیں ملتا ہے، اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اس سے گائیڈ لائن ہمیں یہ ملتی ہے، موٹیویشنل یہ ملتی ہے کہ خاص بات ہے اس کتاب کے اندر، کوئی خاص اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نظام ہے کہ اللہ نے ان کو 72 فرقوں میں بدل دینا ہے اور 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اللہ ان کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھائے گا، لیکن اس مسئلے میں یہ ایک ہے، آخر کوئی بات تو ہے نا، کوئی اللہ کی حکمت تو ہے نا، یہ کتاب بدلی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے نہیں بدل سکی کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے کوئی حیلہ حجت نہ پیش کر سکے کہ مولا لوگوں نے اس کو بدل دیا تھا، میرے تک یہ پیغام پہنچ ہی نہیں پائے۔ کوئی مجرم، کوئی نافرمان، کوئی مشرک، کوئی بدعتی رب کے ہاں یہ مقدمہ دائر نہیں کر سکے گا۔ یہودی کریں گے، عیسائی کریں گے کہ اللہ جو تو نے کتاب ہمیں دی تھی اس وقت کے لوگوں نے اس کو بدل دیا، 14 صدیوں بعد جو ہم تک پہنچی تھی وہ اپنی جگہ قائم، وہ بدل چکی تھی، اس کے احکامات بدل چکے تھے، اس کے اعمال بدل چکے تھے، جو تیرا کلام تھا وہ تو باقی نہیں رہا تھا، لیکن مسلمان رب کی عدالت میں یہ مقدمہ نہیں دائر کر سکا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مولا تو نے 14 صدیوں پہلے جو کتاب نازل کی اس کے اندر لکھا تھا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، 14 صدیوں بعد یہ حکم آ گیا وَأَشْرِكُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو کر سکتا ہے یہ مقدمہ دائر؟ کیونکہ آج بھی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لا تشرک باللہ۔ 14 صدیاں پہلا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر لکھا تھا کہ لا تقربوا مال الیتیم، آج بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لا تقربوا مال الیتیم۔ جس طرح 14 صدیاں پہلا حرام تھا یتیم کے مال کو طلب کرنا، آج بھی اسی طرح حرام ہے۔ جس طرح 14 صدیاں پہلا میرے رب نے یہ کلام نازل کیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشہ، یہ برا رستہ ہے، وساء سبیلا، اور بدکرداری کا راستہ ہے، آج بھی یہ پیغام اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ ہم نہیں مقدمہ دائر کر سکیں گے کہ رب کی عدالت میں کہ ہمیں کوئی موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، ہمیں کوئی سیدھا رستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج یہ شکوے ہیں، یہ شکایتیں ہیں کہ کس کی مانیں، کس کے پیچھے چلے۔ بریلوی فرقہ ہے وہ اپنی سناتا ہے، دیوبندی ہے وہ اپنی سناتا ہے، اہل حدیث ہے وہ اپنی سناتا ہے۔ نکلیے ان جھگڑوں سے، لگائیے اس کو سینے کے ساتھ، رب کی قسم سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت میں مت بٹو، کیونکہ تمہارے پاس قرآن مقدس جیسی کتاب موجود ہے۔ آج جس کے دل کے اندر یہ اشکال اور خلش ہے کہ یار میں کس کی مانوں، کس کے پیچھے چلوں، کس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، اس قرآن کو پڑھ کر دیکھیے۔ لیکن افسوس، افسوس، سخت افسوس، آج ریسرچ کر کے دیکھ لیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ میں نے صد افسوس کا لفظ بولا، حالانکہ مجھے خوش قسمتی کا لفظ بولنا چاہیے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، صد افسوس کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، لیکن وہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔
دکان کا افتتاح کروانا ہے بلا لو بچوں کو، مکان کا افتتاح کروانا ہے بلا لو بچوں کو، گھر میں خیر و برکت کے لیے بلا لو بچوں کو پڑھنے کے لیے، باپ فوت ہو گیا پڑھا لو اصالہ ثواب کے لیے۔ میں ان چیزوں کا منکر نہیں ہوں، قرآن خیر و برکت کا باعث ہے۔ قرآن انسان کو ذہنی سکون دیتا ہے۔ آپ دیکھیں امام صاحب جب قرآن پڑھتا ہے، کوئی اچھی آواز میں پڑھنے والا، اللہ سے دعا ہے اللہ میری آواز بھی اچھی کرے، اللہ مجھے بھی اس سر میں پڑھنے والا بنائے کہ پیچھے سننے والے اللہ سے اس قدر تعلق رکھنے والے بن جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، حضرت جعفر طیار نے جب نجاشی کے سامنے قرآن پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے والے۔ تو اس لیے اللہ میں بھی ایسا قرآن پڑھنے والا بنائے۔ خیر میں کہہ رہا تھا ان چیزوں کا میں منکر نہیں ہوں کہ گھر میں جا کر پڑھنا، باپ فوت ہو گیا اس کے اصالہ ثواب کے لیے پڑھنا، ماں دنیا سے چلی گئی اس کے اصالہ ثواب کے لیے پڑھنا، کوئی بیمار ہے اس کی صحت کے لیے پڑھنا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف اسی پہ اکتفا کر رکھے کو، اس کے مطابق اپنے عقائد نہیں بنا رکھے، نظریات میں ہی نہیں بنا رکھے، خدا کی قسم رب کے دربار میں تم مجرم کے طور پہ ہو۔ میں پڑھ تو رہا ہوں کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عربی عبارت مجھ سے کیا رہی ہے، مجھ سے منوا کیا رہی ہے، مجھ سے مطالبہ کیا ہے، رب کا مقصود کیا ہے۔ میں جتنا مرضی پڑھتا رہوں اور ساتھ درباروں پہ جا کے اپنی پیشانی کو جھکاتا رہوں، وہ پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ ہم دے رکھے گئے کہ ایک طرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، وہ تب ملیں گی جب اس کے مطابق ہمارا نظریہ بھی ہوگا، جب اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی ہوگا۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ہمارا یہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کسی کو کیوں ہٹ کروں، میں اپنے آپ کو رب کے دربار میں حاضر کر کے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں کہ اللہ بیٹے دینے والا تو ہے، بیٹیاں دینے والا تو ہے، تو جس کو چاہے باز کر دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ میں آیتیں پڑھتا ہوں، لیکن میں جا کر دربار پہ جولی اٹھا کر کہہ رہا ہوں اے قبر والے مجھے بیٹا دے دے، اے قبر والے مجھے بیٹی دے دے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میرا وہ پڑھنا میرے کچھ کام نہیں آئے گا جب تک میں اپنا وہ عقیدہ اس قرآن کی آیت کے مطابق نہیں بناؤں گا۔ میری باتیں سب تو نہیں ہو رہی، یہ میری ذمہ داری آپ کو بتانا، نہیں تو آپ لوگ ہی کل قیامت کے دن میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا میں نے بات کی تھی کہ بدقسمتی سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید ہے اور بغیر سمجھے پڑھی جاتی۔ اس چھت تلے ہم 50 سے اوپر تو بیٹھے ہوں گے، ذرات کھڑا کر کے بتائیں جنہوں نے بغیر ترجمے کے قرآن کو اپنی زندگی میں مکمل کیا، کھڑا کریں ہاتھ۔ جنہوں نے قرآن پاک کو بغیر ترجمے کے ساتھ بعد میں پوچھوں گا، ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پڑھنے والا بنائے۔ اب وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہے، کھڑا کریں ہاتھ۔ ہم محمد کے امتی ہیں، یہ بات ہم فخر سے کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ان سارے انبیاء کی امت ایک طرف اور میرے اکیلے محمد کی امت ایک طرف۔ محشر کے میدان میں 120 صفحے ہوں گی انسانیت کی۔ کس کی؟ انسانیت کی۔ 40 صفحے سارے انبیاء کی ہوں گی اور 80 صفحے اکیلے خود محمد مصطفیٰ کی۔ اتنی بڑی امت، اتنی بڑی امت،
کہ جس کے لیے میرے رب نے اتنی آسانیاں کر دی کہ میں اور آپ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچے ہم سے پہلے جو امتیں تھیں کس قدر ان پر پابندیاں تھیں اور ہم پر کس قدر اللہ نے آسانیاں فرما دی. یقین کرے ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں. پہلی امتوں میں سے اگر کوئی گناہ کرتا تھا، کسی نے زنا کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، رشوت لی، سود کھایا، دروازے پہ لکھ دیا جاتا. آج اگر یہ قانون ہم پر اپلائی ہوتا، میں آپ کے سامنے ممبر پہ نہ بیٹھا ہوتا اور آپ میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے. اگر یہ قانون امت محمدیہ پر اپلائی ہو جاتا. پہلی امتوں پر کیا پابندیاں تھیں؟ عبادت کے لیے دن مقرر تھا. یہودی ہفتے کو عبادت کرتے تو پورا دن عبادت کرنی ہے. انہوں نے ہیلا کیا، ہفتے والے دن جو انہوں نے مچھلیاں پکڑنی تھی، جمعے والے دن انہوں نے ایک بن لگا دیا تاکہ ہفتے والے دن جو مچھلیاں پکڑنی ہیں وہ ضائع ہو کر آگے نہ نکل جائیں نہر کے اندر، تاکہ بن لگا دے. ہفتے والے دن جو نقصان ہونا ہے وہ نقصان نہ ہو، اتوا کو آ کر پکڑ لے. حالانکہ ہفتے کو انہوں نے عبادت کی تھی، عبادت بھی کی ہے، لیکن دل کے اندر مال کی حبس آ گئی تھی. اللہ کو یہ ان کا عمل اتنا ناپسند آیا کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، میں نے ان کو بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر کے رکھا. اور آج ہمارے لیے کیا قانون ہے؟ کتنے بجے اذان ہوتی ہے؟ کتنے بجے اذان دی آپ صاحب؟ اذان کتنے بجے ہوئی؟ 1:45. اور آپ مسجد سے 2 بجے نکل جائیں گے. 1.25 گھنٹہ بنتا ہے، اور کوئی آدھا گھنٹے کے لیے آتا ہے، کوئی 25 منٹ کے لیے، کوئی 20 منٹ کے لیے، کوئی تب آتا ہے جب اقامت کہی جا رہی ہے، کوئی تب آتا ہے جب سلام پھیری جا رہی ہوتی ہے. خوش قسمت ہیں وہ جو جلدی آتے ہیں. اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جو لیٹ آتے ہیں اللہ ان کو جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایسی امت ہیں کہ جس پر اللہ کی رحمتوں کا جس قدر زیادہ نزول ہے اس قدر زیادہ ہم نہ شکرے بنے ہیں. ہماری کامیابی کیسے ممکن ہے؟ ہم رشد و ہدایت کے رستے پہ کیسے آئیں گے؟ باوجود اس کے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، باوجود اس کے کہ محمد عربی کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، باوجود اس کے کہ صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی بے سکون ہے. اس کے باوجود ہمارے دل مطمئن نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو موجود ہے لیکن اس کو ہم نے اپنا رہبر نہیں سمجھا ہوا. زبان پہ تو ہے کہ میں اس کو راہ حق مانتا ہوں، قرآن پہ تو ہے، زبان پہ تو ہے میں اس کو حتمی مانتا ہوں، لیکن عمل اس کے بالکل برعکس. میں زیادہ نہیں، یہ بڑی جذباتی گفتگو ہوتی ہے کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ یہ کر دیں، آپ 10 دن کے اندر اتنا پڑھیں، آپ 5 دن کے دن اتنا پڑھیں. نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے، ہم اس کے عادی نہیں ہوئے. میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں. دیکھیں فضائل آپ سن رکھے ہیں آپ نے کہ اتنے ارب پہ اتنی نیکیاں، اتنے پہ یہ ہے، آپ نے سنا ہے. اب اپلائی کرنے کا وقت ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. آپ میں سے کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 70 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 20 سال کا نوجوان بیٹھا ہے. میں 3 رکوع آپ کو قرآن کے بتاتا ہوں. 1 مہینے کے اندر آپ نے وہ ترجمے سے پڑھنے ہیں، نہ اس کی تفصیل میں جائیں، نہ اس کی گہرائی میں جائیں. سورہ لقمان کا 2واں رکوع جو شروع ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رکھے گا کہ بیٹا زندگی کے اندر تو نے کن کن چیزوں کو اپنے عمل میں لانا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. میں آپ کو سرسری سا اس کا ترجمہ کر کے دکھاتا ہوں. پہلا حکم، یہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا کیسے ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ حضرت لقمان کر رکھے ہیں کہ میرا بیٹا زندگی کے اندر حالات جیسے بھی آ جائیں، مشکلات جتنی بھی آ جائیں، آزمائشیں جتنی بھی آ جائیں، تکلیفیں جتنی بھی مرضی آ جائیں، دکھ جتنے مرضی آ جائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے. نصیحت دیکھیں، پہلی نصیحت کیا کی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا کیا ہے. دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کر رکھے ہیں
کہ لا تشرک باللہ، میرا بیٹا تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں آگ کے اندر جلا دیا کیوں نہ جائے، تمہیں پانی کے اندر غرق ہی کیوں نہ کر دیا جائے، تمہارے اوپر پتھروں کی برسات ہی کیوں نہ کر دی جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تیسری نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اللہ کے حقوق کے بعد تیرے اوپر سب سے جو بڑا حق ہے تمہارے والدین کا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ کر رہے ہیں، کیا میرا بیٹا کبھی یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں یہ گناہ کروں گا تو نکل جاؤں گا، میں نے یہ گناہ کیا مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، تیرا رب ہر حال میں تجھے دیکھ رہا ہے۔ آگے نصیحت کی کہ میرا بیٹا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنا، واصبر علی ما اصابک۔ پہلے ذکر کیا تھا نشکر للہ، اللہ کا بولو نا، اللہ کا۔ یہاں ذکر کیا کیا کہ جو تجھ پر دکھ آ جائے اس پر صبر بھی کرنا۔ آگے نصیحت دیکھیں، ولا تصعر خدک للناس، تیرے پاس دولت آ جائے، شہرت آ جائے، مال آ جائے، بڑے عہدے پہ فائد ہو جائے، ولا تصعر خدک للناس، اپنی گالوں کو مت پھیلانا۔ گالوں کو پھیلانے کا مطلب کیا؟ اکڑ میں نہ آ جانا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ کیا مطلب؟ آہستہ چلنا نہیں، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے، اللہ نے جو احکامات دیے گئے ہیں، جو قانون دیے گئے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ آپ خود سوچیں، ایک باپ جب اپنے بیٹے کو اس طرح نصیحتیں کرے گا، اس طرح ان کو واعظ کرے گا، اور آپ جانتے ہیں 8-10 سال کا بچہ ہو، اس کے ذہن میں جو کچھ فٹ ہو جائے نا، وہ مرتے دم تک فٹ رہتا ہے۔ چھوٹے بچے کے دماغ کے اندر جو کچھ آپ نے ڈال دیا ہے نا، وہ اسی کے مطابق پھر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر وہ ایک ناچنے والے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ ناچنے والا ہی بنتا ہے، الا قلیل کسی کو رائے راست پر آ جائے۔ اگر کوئی دینی گرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر دینی لائن میں ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کا یہ رکوع پڑھ کر سنائیں اور خود عمل کریں، تاکہ پتہ چلے قرآن ہم سے بنوانا کیا چاہتا ہے۔ ایک رکوع یہ ہو گیا۔ 2 رکوع 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کے، جس کی ابتدا ہوتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا وہ یہ دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے بعد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تیرے پاس مال آ جائے، تیرے پاس دولت آ جائے، تو تو نے وہ اپنے پاس ہی نہیں رکھنی، بلکہ جتنی تیری ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر خرچ بھی کرنا ہے، اور ساتھ بتا بھی دیا کہ کن پہ زیادہ کرنا ہے۔ آتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں ذکر کر دیا قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا؟ اللہ انہوں کا بھی ذکر کر سکتا تھا، لیکن اس کو سر فہرست کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ وہ میرا خون ہے، وہ میری نسل ہے، وہ میرا خاندان ہے، اس کی عزت میری عزت ہے، اس کی بے حرمتی میری بے حرمتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے مال سے نوازا گیا اور اس کے دائیں بائیں اس کے رشتہ دار بے روزگار ہیں، تو ان کا بازو ضرور بنیے۔ میں ایک حدیث سنا کر بات آگے چلاتا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ، جو میرے نبی کی زوجہ مکرمہ مطہرہ تھی، ان پہ تہمت لگ گئی، اور تہمت لگانے والوں میں اپنے بھی شامل، جن کو حضرت ابو بکر صدقہ دیا کرتے تھے، جن پر حضرت ابو بکر خرچ کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے تہمت لگائی، بیٹی تھی، دل دکھا تھا، ان پر خرچ کرنا حضرت ابو بکر نے بند کر دیا۔ اب دیکھو بند کس نے کیا خرچ کرنا؟ ابو بکر۔ ابو بکر جو اس امت کا سب سے بڑا انسان ہے۔ میرے نبی کو بات پتہ چلی، فرمایا ابو بکر کیا تو ان کے لیے خرچ کرتا تھا؟ تو رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا، تیرے اوپر لازم ہے
کہ جو تیرے ساتھ اچھا تعلق رکھتے گئے ان پہ تو خرچ کرنا ہی ہے. امتحان تو اس وقت آتا ہے بندے پر، آزمائش تو اس وقت آتی ہے کہ اگلے بندے کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں بھی، آپ پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس پہ خرچ کر رہے ہیں. کمال تو تب ہے، کیوں؟ اس سے بندے کی اکڑ مرے گی، تکبر مرے گا. خیر آگے چلیے. والمسکین، مسکینوں پہ خرچ کریے. وابن السبیل، مسافروں پہ خرچ کریے. ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کریے. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کیا مطلب؟ جس طرح دو سگے بھائی اس طرح، مطلب یہ کہ شیطان کے طریقوں پہ چل رہے. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان ہے تیرے رب کا ناشکر. آگے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. کیا انسان تیرے پاس دولت نہیں ہے، تیرے پاس مال نہیں ہے، تو اللہ سے مانگ، اے اللہ مجھے مال دے، مجھے دولت دے، میں تیرے بندوں پہ خرچ کروں گا. اور جب وہ مال مل جائے پھر سارے کا سارا اپنے پاس نہیں رکھنا اور سارے کا سارا خرچ بھی نہیں کر دینا، بلکہ اپنی ضروریات زندگی پورا کر لینے کے بعد جو بچ جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے جنت حاصل کرنے کے لیے اپنا مال اس کے بدلے میں رب کی راہ میں لگا لیں. میں نے 2 جملوں میں اس گفتگو کو ختم کیا. کیا؟ کہ سارا اپنے پاس بھی نہیں رکھنا اور سارا خرچ بھی نہیں کر دینا. اس کی میں ایک حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادریں تقسیم کر رہے تھے، چادریں ختم ہو گئیں. ایک سائل آیا، اللہ کے نبی مجھے بھی چادر دیجئے. فرمایا اب تو ختم ہو گئی، تو لیٹ آیا، پھر مال غنیمت آئے گا تجھے بھی حصہ دوں گا. فرمایا نہیں مجھے بھی دو. پھر وہ نبی تھا، شفیق دل والا تھا، نرم دل والا تھا. اس نے کہا محمد تیری ضرورت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ مانگنے والا آیا خالی ہاتھ نہ جائے. اپنے بدن سے میرے نبی نے کرتا اتارا اور اس کے حوالے کر دیا. پھر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. میرا نبی کسی کو اتنا بھی نہ دے دیجئے کہ آپ کے پاس ہی کچھ نہ بچے. تو اس لیے قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے راستے میں بھی دینا ہے اور اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. اتنا بھی نرم دل نہ ہو جائیے، اتنے بھی سخی نہ ہو جائیے کہ اپنے بچوں کے پیروں میں جوتا بھی نہ پہنا سکے. دوسروں کے بچوں کی اتنی بھی ضروریات کا خیال نہ کیجئے کہ اپنے بچے بھوکے سو رکھے. خیر آگے چلتے گئے. مختصر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. غربت کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا. یہاں پر کچھ باتیں میں وضاحتاً کروں گا اور بچے موجود ہیں، کچھ بارے میں اشارتاً کروں گا. وضاحتاً کیا؟ مال نہیں، دولت نہیں، برے حالات آ گئے، جا کے خودکشی کر. کیوں بھائی؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے سجدے کر کے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے جوڑیاں اٹھا کر اس سے مانگا بھی ہے کہ نہیں؟ کہ پہلے دل ہار کر مایوسی کا شکار ہو کر اپنے بچوں کو نہر میں پھینک رہا ہے، اپنے بچوں کو تیزاب کے اندر جھلسا کر ان کو ختم کر رہا ہے، جس طرح آج واقعات ہوتے ہیں. تو اس لیے حالات جتنے بھی برے آ جائیں اچھے کو امید نہ چھوڑیے. جو رب مشکل وقت میں تجھے ان حالات سے گزار رکھا ہے وہ ضرور تجھ پر اچھے وقت بھی لائے گا. کیوں؟ قرآن پاک کی آیت ہے ان مع العسر یسرا. تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے. میرے نبی کا 10 سالہ مکی دور میں نے سیرت میں بیان کیا، کتنا دردناک، کتنا دہشتناک، کتنا غربتناک. کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے ہاتھوں میں مار رہے ہیں، لیکن وہی محمد ایک وقت ایسا آتا کہ 100 اونٹوں کی قربانیاں کرتا ہے. 100 اونٹوں کی قربانیاں کرتا ہے. کچھ اونٹ قربان کیے، تھک گئے. نبی انسان تھا، بشر تھا. بات دوسری طرف چلی جائے گی. تھک گئے، حضرت علی کو کہا علی بقیہ اونٹ تو ذبح کر. ایسا وقت بھی اللہ نے دکھایا کہ ایک وقت تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کہا جاتا محمد تیرے پاس کچھ نہیں ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا تیرے قدموں میں لائیں گے، لیکن میرے نبی نے دھتکار دیا میں اللہ سے مانگنے والا ہوں، اللہ مجھے دے. تو اس لیے یہ بات ہو گئی تھی وضاحتاً کھل کر جو میں نے آپ کو بتائی کہ اپنی اولادوں کا قتل نہ کیجیے. اشارتاً کیا ہے؟ 2 بچے 2 ہی اچھے. یہ آج
بڑا چل رہا ہے، انٹرنیٹ پہ اس کے ایڈ بھی آتے گئے، ہسپتالوں میں یہ ترغیبیں بھی دی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ رب کے قرآن کے مخالف سوچ ہے کہ میں صرف 2 ہی بچے رکھوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ میں بات کو کھول کر نہیں بیان کرتا، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ جتنا دے اس کا شکر ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو تمہیں زیادہ اولاد سے نوازے۔ فرمایا اللہ کے نبی وہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا اس کی پھوپھی کو دیکھ، اس کی ماں کو دیکھ، اس کی نانی کو دیکھ، اس کی بہن کو دیکھ، پتہ چل جائے۔ خیر آگے کیا حکم دیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرنا سوائے 4 بندوں۔ شادی شدہ جوڑا زنا کر بیٹھے، قتل کر دو۔ میں آخر میں بتاتا ہوں قتل کرے گا کون۔ اسی طرح دائرہ اسلام سے کوئی نکل جائے، قتل کر دو۔ اسی طرح کوئی کسی کا قتل کر دے، بدل میں اس کو قتل کر دو۔ ان 3 بندوں کے قتل کا شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، اور وہ اجازت حاکم وقت کو ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، درد ہوا مجھے، دکھ ہوا مجھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لوں، بلکہ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جا کر کیس دائر کروں۔ نہیں انصاف ملتا تو ایک دربار آخرت میں بھی لگے، وہاں ہم اپنا مقدمہ رکھیں گے جہاں صرف انصاف ہی انصاف ہو۔ خیر آگے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اوے کاروباری لوگو جب تم تولنے لگو تو ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنے بھی اعمال میں نے ذکر کیے، رب کا قرآن کہتا ہے یہ رب کی نگاہوں میں بڑے کی ناپسند ہے۔ یہ میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا 3 رکوعوں کا۔ اب آپ خود سوچیں، بات ختم کرتا ہوں، خود سوچیں اگر ہم اسی طرح قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن کو اپنا رہنما رہبر مانیں گے، خدا کی قسم آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات نکل جائے گی کہ یار اتنی جماعتیں بن گئی، اتنی گروہ بن گئے، اتنے فرقے بن گئے، کس کی مانیں؟ کیونکہ آپ میں سے سب کے پاس نالج تو نہیں ہے، آپ سب کوئی علم والے تو نہیں بیٹھے، کوئی بیچارہ 2 پڑھا ہے، کوئی 3 پڑھا ہے، کوئی 10 پڑھا ہے، کسی نے زیادہ سے زیادہ ایم اے کیا ہے، اور جس نے ایم اے کیا وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ براہ راست اس سے کیا کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کے درمیان کوئی اچھا فرق کر سکے۔ تو یہ فرق کیسے ہوگا؟ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن کے ساتھ براہ راست اپنا تعلق بناؤ۔ جب آپ کا براہ راست اس کتاب کے ساتھ تعلق بن جائے گا، پھر آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کون سی جماعت اس وقت قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ میں آپ کو اپنی جماعت کا نام لے کر نہیں بتا رہا کہ میری جماعت حق ہے، چھوڑیے، اس قرآن کو حق مانیے۔ یہ قرآن جس جماعت کی طرف آپ کو چلائے گا، پھر آپ کا یہ فرض ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ پھر چلیں۔ تو اس لیے زندگی کی بے سکونیاں، بے اطمینانیاں، خلشیں یہ ختم ہو جائیں گی جب ہمارا تعلق قرآن سے جڑے گا۔ خیر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ ایک دعا کے لیے آپ کے سامنے اپیل ہے۔ میرا چچا زاد بھائی ہے، پرسوں سے بدھ والے دن اس کو چوٹ لگی، ڈاکٹر صاحب سے اس کے ٹانگے لگوائے، اللہ اس کا بھلا کرے ڈاکٹر کا۔ اس نے جو وہ کیا کہتے ہیں چاندی کا ٹیکا، وہ ایکسپائر ڈیٹ والا لگ گیا۔ وہ بچہ بیچارہ تقریباً 12 سال عمر ہے، چند گھنٹوں بعد اس کا جسم پھول گیا، ہونٹ کالے ہو گئے، آنکھوں کے ہلکے کالے ہو گئے، زبان سے جھاگ نکلنے لگی۔ ابھی تک میں جب آیا تھا فون کر کے پوچھا تو اس کے منہ سے ابھی پانی جاری تھا۔ وہ میرے چچا جی نے بڑی قربانیاں دی ہیں، 4 بچے اس سے پہلے ان کے فوت ہوئے ہیں، ایک بچہ چلتا پھرتا گاڑی کے نیچے آ گیا۔ بڑی مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں، اب اتنا ہمارے اندر سخت نہیں ہے کہ ہم وہ دکھ برداشت کر سکیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس میرے بھائی کو صحت دے۔ اتنا نہیں، جذبہ ہی نہیں ہے، میرے اندر برداشت ہی نہیں ہے کہ ہم برا وقت دیکھ سکیں۔ ہم نے بڑے اپنے بھائیوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، اللہ یہ ہمیں موقع نہ دکھائے۔ تو ابھی الحمدللہ مالی اعتبار سے ہم اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے، آنے جانے والی چیز ہے، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، ڈیلی کا 24,000 کا ٹیکہ اس کو لگ رہا ہے۔
آج بھی لگوانا تھا۔ بس آپ سے دعا یہ ہے، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو اللہ کا نام لینے والے، اس میرے بھائی کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں مشکل وقت نہ دکھائے، اس کو صحت دے، اس کو تندرستی دے۔ چھوٹا سا بچہ بیچارہ اپنی تکلیف بھی بیان نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ یہ شعبہ بڑا مقدس ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اس کو تجارت سمجھ کے نہ کریں۔ ایک ٹیکے نے دیکھ کے کس طرح ہمارے خاندان کے سکون کو برباد کر کے رکھ دی، اس کا کیا 100-200 ہے یار، بڑی بات ہے، 500 روپیہ لے لو گے مریض سے، لیکن اس کے بدلے میں دیکھو وہ جان اگر چلی گئی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ خیر وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس پر بھی کبھی گفتگو فرماؤں گا۔ آپ سے دعا ہے کہ اس کے لیے دعا ضرور کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔